افطار کے بعد اور سحری سے پہلے جن جن دوست احباب نے اس ایک سورت کو پڑھ لیا، اس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات سارا سال ان کے رزق میں برکتیں خیر عطا فرماتا ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ ان کی کامیابی میں نہیں آتی۔ افطار کے بعد اور سحری سے پہلے انشاءاللہ عز و جل جس نے یہ صورت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اربوں روپیہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں جسے سحر اور افطار کہا جاتا ہے، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں ہر لمحہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک بزرگان دین کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا بطور نصیحت۔ انشاءاللہ عز و جل اس واقعہ کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا اور آپ بھی اس پر عمل کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون تھی اور ان کی طرف بہت سی آزمائشیں آنا شروع ہو گئی۔ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، والدہ تھی اور گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ تو آپ نے بہت سے عمل، بہت سے وظائف کیے، لیکن کوششوں کے بعد بھی اور گناہوں کی ایسی نحوست تھی کہ کچھ بات نہ بن پائی۔ اب اس خاتون ایک طرف جا رہی تھی، اپنے گھر کا ایندھن یعنی آگ کو جلانے کے لیے ان کو لکڑی چاہیے تھی۔ تو آپ لکڑی لینے کے لیے ایک جنگل میں جاتی ہیں اور اس جنگل میں آپ لکڑیاں چنتے چنتے واپس گھر کی طرف لوٹتی ہیں اور شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ راستے میں آپ کو ایک بزرگ ملتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ کیا آپ بہت پریشان ہو اور آپ کے لیے خیر کی خبر ہے۔ اس خاتون کو سمجھ نہ آیا کہ میں پریشان تو ہوں لیکن خیر کی خبر کیا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ اس طرح ماہ رمضان میں اس سورت کو اس طرح افطار کے بعد اور سحری سے پہلے پڑھو، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کا آسانی والا معاملہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ اس خاتون نے اس سورت کا نام لیا جس طرح اس بزرگ نے اس کو بتایا تھا، تو اب وہ چلا گیا اپنے قافلے کی طرف۔ وہ خاتون شام کا وقت ہو گیا، گھر واپس آ گئی اور اس نے بہت غور کیا، اس کی تفسیر کو پڑھا، اس کے ترجمے کو پڑھا، اس نے بہت غور کیا، عملیات کرتی تھی اور اس نے کہا کہ کبھی میری نزدیک سے یہ صورت گزری نہیں ہے اور نہ میری نظر کے سامنے سے گزری ہے، تو آج یہ صورت میں پڑھوں اور اس کی تفسیر جانوں کہ اس میں کیا کیا کمالات ہیں اور کیا کیا اس صورت میں معجزات رکھے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا کمالات رکھے ہیں، کیا معجزات رکھے ہیں اور پڑھنے والوں کے لیے کیا خیر کی خبر ہے اور اس میں کتنی طاقت ہے۔ اس طرح اس نے کچھ وقت انتظار کیا اور ماہ رمضان کی آمد ہو گئی۔ پہلا رمضان آیا اور اس نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے اس عمل کو کرنا شروع کیا تو آسانی والے معاملات ہوتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیک شوہر ان کو عطا کیا۔ ایک پانی کی جگہ پر وہ خاتون جا رہی تھی پانی لینے کے لیے اور راستے میں سے ان کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ گر جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں اور وہاں پر اندھیری جنگل میں ان کو کوئی نہ ملا اور ایک شخص نے ان کو اٹھا کر ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جو بہت عمل کرتی ہے، شاید کوئی جنات کا مسئلہ ہو گیا ہو تو یہ بے ہوش ہو گئی ہو، اور جس طرح گاؤں والوں نے بتایا اور اس شخص نے گاؤں والوں کو سپرد کر کے وہ چلا گیا۔ اب اس خاتون نے جب ہوش میں آئی تو اس نے پھر پڑھنا شروع کیا اس سورت کو اور دیکھتے ہی دیکھتے
اللہ تعالیٰ نے ایک نیک شوہر بھی عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہی دیکھتے نیک صالح اولاد بھی عطا کی، بیٹے سے بھی نوازا، بیٹیوں سے بھی نوازا۔ اسی طرح اللہ عز و جل کی ذات نے ان کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کیا، کامیاب کیا۔ اور تمام دوست، اس واقعے سے ہم نے کیا نصیحت حاصل کی؟ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس خاتون میں صبر تھا، صبر والی خاتون تھی، تو ہم نے بھی سب سے پہلے صبر کرنا ہے۔ دوسرا کہ ماہ رمضان میں وہ جو صورت پڑھنی ہے، اور تیسرا بات یہ ہے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں اپنی بخشش کے ذرائع بھی تلاش کرنے ہیں۔ جس طریقے سے فرمایا گیا کہ 21 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک تم طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی، اس کو تلاش کرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ تو دوستو، میری بہنوں، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ذات نے ہمارے لیے ماہ رمضان میں ایک وقت میں ایک ایسی دعا رکھی ہے روزہ دار کے لیے کہ وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہو سکتا جنت میں۔ اس دروازے کا نام ہے ریان۔ تو وہ کتنے خوش نصیب دوست ہیں جو اس وقت روزے کی حالت میں ہیں اور مسلسل ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے ہوئے افطار اور سحر اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید اور اپنی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے استغفار کر رہے ہیں۔ وہ میری بہنیں کتنی خوش نصیب ہیں جو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن رہی ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، اور اس سنت کو جو میری بہن ہے وہ اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور جو میری بہن ہے وہ اپنے والدین کے لیے بھی کر سکتی ہے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ خصوصاً اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں اس عمل کو، اور اس عمل کو دوستوں تک، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ اس صورت کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے افطار کے بعد اور سحری سے پہلے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم مانگو گے میں وہ عطا کروں گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرما دیتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چیز عطا کر دیتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو کامیابی عطا کر دیتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی اولاد عطا فرماتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو اربوں پتی بنا دے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے پراپرٹی کا مالک بنا دے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، اور دنیا والے کسی کو 1 روپیہ، 1 دینار، 1 درہم، 1 ریال، 1 ڈالر، 1 یورو بھی دے دے تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں بن فلاں آپ کی وقت میں مدد کی تھی، ہم نے فلاں آپ کو یہ دیا تھا، فلاں یہ دیا تھا، فلاں یہ دیا تھا۔ لیکن واحد غفور الرحیم ہے، اللہ کی ذات ہے جو کبھی بھی دے کر دوبارہ پوچھتی نہیں۔ جو آج انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے اور اس صورت کو اللہ کی رضا کے لیے اس وقت میں اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوب خوب کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا، عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور ہمیں روحانیت بھی حاصل ہوگی۔ کیونکہ ایک بات اور بھی ہے کہ انسان کی روح کی جو غذا ہے وہ روحانیت ہے، ہمارے جو جسم کی غذا ہے وہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی انداز کے ساتھ ہم دنیا میں موجود تو ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب ہماری جو جسم کی غذا ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جسم کی غذا تو ختم ہو سکتی ہے لیکن روح کی غذا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تا قیامت تک یہ چلنا ہے نظام روح کی غذا کا۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا یہ ہے ذکر اللہ کرنا، خیر کی خبر دینا، عبادت کرنا، سچی توبہ کی طرف متوجہ ہونا اور کرنا، اللہ کے حضور بار بار جھکنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اچھے انداز کے ساتھ اچھے کام میں، اچھے نیکی والے کام میں حصہ لینا، کرنا، والدین کی خدمت کرنا، زبان سے اچھے الفاظ استعمال کرنا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا، اور اللہ عز و جل سے بار بار شیطان سے پناہ مانگنا، پناہ مانگنا، پناہ مانگنا۔ اسی انداز کے ساتھ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا بھی جو تعلق ہے وہ روح کی غذا کا ختم نہیں ہوتا،
کیونکہ جب بھی ان کے والدین ایثار ثواب ان کے بچے ان کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی روح تک وہ عمل پہنچاتا ہے. اسی انداز کے ساتھ روح کی جو غذا ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور جو مسلمان انتقال کر جاتا ہے ان کے جو بچے بچیاں دنیا میں حیات ہوتے ہیں، اگر وہ کچھ نہ بھی پڑھ کے ایثار ثواب کریں، جس طرح وہ نیکی کا کام کرتے رہیں گے، جس طرح وہ اچھے کام کرتے رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں گے، جو بھی ایسا کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو آٹومیٹکلی خود بخود ان کی روح کو یہ غذا مل جائے گی ایثار ثواب کی صورت میں. تو اس طرح کہ جسم کا جو تعلق ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم ہے، انسان زندہ ہے، حیات ہے، اس نے لباس پہنا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اس نے باقی معمولات دیکھنے ہیں، اپنے حاجتوں کو دیکھنا ہے. اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے اب اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور صرف وہی کام ہے کہ اگر اس نے خیر کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اس کو داخلہ عطا فرما دیتا ہے اپنی رحمت سے. اگر اس سے کچھ ایسے اعمال ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سچی توبہ کی دنیا میں ہی توفیق دیتا ہے. اگر کوئی شخص کے دل میں غفلت کی مہر لگا دے اللہ تو اس کو کوئی توفیق نہیں ملتی، اور اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت فردوس میں داخلہ عطا فرمائے. دوستو یقین مانیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اپنا حساب و کتاب ہم عبادات کے ذریعے سے اگر جنت میں جانے کی سوچ رہے ہیں تو ہم یہ سوچ کو ختم کر دیں، کیونکہ ہم عبادات کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں جانا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت فردوس میں داخلہ عطا فرمائے. ایک شخص تھا، اس نے سالہ سال نیکیاں کی اور انتقال کر گیا. انتقال کرنے کے بعد اب اس سے پوچھا گیا، اللہ عز و جل کی ذات نے حکم دیا جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا کیا. اس شخص نے کہا میں نے تو سالہ سال دنیا میں نیکی کرتے رہا ہوں، طواف کرتا رہا ہوں، عمرے کی ہیں، حج کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، خیرات کی ہے، فطرہ صدقہ، تو آپ میرا حساب لیں اور میری جو نیکیاں ہیں اس کے زمرے میں مجھے جنت عطا کریں. تو اس کی ضد سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے. اب اس کے پانی کا جو ایک قطرہ جو اس نے دنیا میں پیا تھا اس کا بھی حساب پورا نہیں ہوا تھا، اس کی ساری زندگی کی جو نیکیاں ہیں وہ ختم ہو گئی تھی. تو پھر اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا یا میں نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت فردوس میں داخلہ عطا کیا. تو دوستو، احباب، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ایک بات سن لیجئے گا کہ ہم نے جنت میں تو ضرور جانا ہے اور شفاعت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی اپنے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو دوسرا کہ ماہ رمضان میں جو ہمارا ٹاپک تھا، افطار کے بعد اور سحری سے پہلے ہم نے جو سی صورت پڑھنی ہے، اور یہ صورت صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنی ہے. اور یہ صورت انشاءاللہ عز و جل ہم اس نیت سے پڑھیں گے کہ آج تک جتنے بھی ہمارے معاملات ہمارے کام نہ ہو سکے غیر رمضان میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس ماہ رمضان کی برکت سے اور اس صورت کی برکت سے، بڑی خاص صورت ہے، بڑا خاص عمل ہے، اس لیے کچھ آپ کا وقت زیادہ لیا ہے کہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے اور دوستوں تک اس صورت کو پہنچانا بھی ہے. اور یقیناً دوستوں کو اس کا نام بھی معلوم ہے، ماشاءاللہ تلاوت قرآن مجید بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس خاص وقت میں اگر یہ صورت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے. تو تمام دوست احباب یہ بات جان لیں کہ سستی نہ کیجیے گا، اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اس کے بعد اپنا نام بھی ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ عز و جل ماہ تراویح کے بعد اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے. انشاءاللہ عز و جل دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کو یاد کیا جائے گا، تو انشاءاللہ نام لے کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. اجتماعی طور پہ دعا ہوتی ہے، کیا خبر کہ کس کی زبان سے کس کے لیے کون سی دعا قبول ہو جائے، اس کا بیڑا پار ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے صورت پڑھنی ہے اس صورت کا نام ہے سورہ قدر، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ صورت ہے کہ اس کے اتنے کمالات ہیں، اتنی معجزات ہیں، اتنی کامیابیاں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں۔ تو آئے سنتے ہیں، غور کریے گا اس کے ترجمے کے اوپر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ وہ وقت ہے جسے ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں کہتے ہیں، اربوں کربوں کا رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب کہتے ہیں رات کے وقت کو۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کیا حکم دے رہا ہے ہمیں، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور بہت سے لوگ اس چیز سے غافل ہیں، اس چیز سے غافل ہیں کہ واقعی ان کو معلوم نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادات ایک سائٹ پہ، اور شب قدر میں ایک رات کی عبادات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ دوستو بغور سنیے، اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ تو کیا خبر کہ ہماری بگڑی بھی بن جائے، ہمارا کام بھی بن جائے، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، ہماری مشکلوں کو حل کر دیا جائے، اور کیا خبر کہ حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ ایک واقعہ اور ایک احادیث کا مفہوم میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے 1 سے لے کر 30 رمضان تک اپنے حلال روزی کے ساتھ دوستوں کا روزہ افطار کروایا، کسی شخص کا کسی سائلین کا روزہ افطار کروایا، اللہ عز و جل کی ذات نے حکم دیا کہ 27ویں رات یعنی شب قدر کی بات ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور انسانی شکل میں آ کر اس سے مصافحہ کریں گے جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں افطار کروایا ہوگا اپنی حلال کمائی سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یعنی یہ رات وہ ہے جو مغرب سے لے کر صبح فجر ہونے سے پہلے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو دوست احباب کے بارے میں گزارش ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ عز و جل کی ذات نے ہمارے لیے کیا حکم دیا کہ اب ہم نے شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے، اور اس صورت کو افطار اور سحر کے بیچ میں جب بھی آپ نے صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ عز و جل کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو دوست اس پر عمل کریں، جو خاتون اس پر عمل کریں، اللہ تعالی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ان خاتون کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سرداری عطا فرمائے، اور جو مرد اس پر عمل کریں اللہ تعالی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری عطا فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ تمام دوست احباب جو یہ عمل کریں سب کے عمل میں برکتیں، کامیابی، خیر و فضیلتیں ہوں، اور ان کی ہر جائز خواہشات کو اللہ پورا فرمائے۔ ماہ رمضان کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے بزرگان دین کے بتائے ہوئے جو واقعات ہیں اس پر عمل کرنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام دوست اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا، اپنا نام بھی ضرور بتائیے گا، اس چینل کو لائک سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے لیے خیر 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 والا معاملہ ہو، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مال جان آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔